ایسے لگتا ہے جیسے اب آہستہ آہستہ ایک فضا جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب آہستہ آہستہ جو سناریو ہے جو تیسری عالمی جنگ کا، ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس میں کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایک تو برطانوی آرمی کے جو چیف ہیں، انہوں نے جو نیٹو کے ایلائز کا اجلاس ہوا ہے اسپین میں، اس میں خطاب کرتے ہوئے کچھ امپورٹنٹ ایشوز ریز کیے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو کیو کے ساتھ یعنی یوکرین کا جو کیپٹل سٹی ہے، صدر مقام، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں اب. پھر انہوں نے اس پہ ایمفسائز کرتے ہوئے بتایا کہ صرف اسی سال میں ہم نے تقریباً 9,500 اینٹی ٹینک میسائل جو ہے نا وہ یوکرین کو دیے ہیں، جو ایک بہت بڑی تعداد ہے. اور یہ سال ابھی ختم بھی نہیں ہوا، ابھی تو خیر ہم اس کے مڈل تک ہی پہنچے ہیں، یا مڈل سے جسٹ اوپر پہنچے ہیں، لیکن جنگ کو تو خیر ابھی 6 ماہ بھی نہیں گزرے. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ابھی تک تقریباً 650 ملٹری پرسنل جو ہے یوکرین کے، ان کو برطانیہ میں ٹریننگ دی ہے، اور آئندہ آنے والے چند مہینوں میں ہم 10,000 کے قریب لوگوں کو ٹریننگ مہیا کریں گے، ٹریننگ دیں گے. پھر انہوں نے ایک قسم کی رشیا کی ریزیلینس جو ہے اس کو بھی آنر کیا. انہوں نے کہا کہ رشیا بیکاز رشیا wages wars not strategic but at tactical level. Its depth and resilience can mean it can suffer any number of campaigns, battles and engagement losses and yet regenerate and ultimately prevail. یعنی رشیا جب جنگ میں اترتا ہے تو وہ اسٹریٹجی سے زیادہ ٹیکٹیکل جنگ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں ایک مدافعت ہوتی ہے کہ اگر وہ کچھ بیٹلز اور انگیجمنٹس جو دشمن کے ساتھ ہوتی ہیں اس میں اس کو لاسز بھی سفر کرنے پڑیں، تو پھر بھی وہ دوبارہ سے جو ہیں وہ ایک اسٹرینتھ کے ساتھ ابھرتے ہیں اور الٹیمیٹلی کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ رشیا جو ہے وہ Russia would be an even greater threat to European security after Ukraine than it was before. کہ اس عمل کے بعد ہمیں رشیا سے یورپ کو جو ہے وہ زیادہ خطرات لاحق ہیں اس یوکرین والے معاملے کے بعد. Defense cannot ignore the exponential rise and chronic challenge of China, not just within the South China Sea, but through sub-threshold activities across the globe. اب اس میں دوسری طرف انہوں نے اس چیز کو بھی نوٹس کیا ہے کہ جو اس کے ساتھ ساتھ چائنا جو ہے وہ بھی بڑی تیزی سے ابھر رہا ہے، اور اس کا چیلنج بھی ہم جو ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے، وہ ہمیں اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ صرف ساؤتھ چائنا سی کی بات نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں اس کا اثر و رسوخ جو ہے بڑھ رہا ہے. آگے وہ کہتے ہیں اس میں کہ بیجنگ ول بی واچنگ آور ریسپانس ٹو ماسکوز ایکٹیویٹیز کیئرفلی، کہ اگر ہم نے یہاں پہ جو ماسکو جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو اگنور کیا تو اس سے ہو سکتا ہے کہ بیجنگ کو ہلاشیری ہو اور وہ آگے بڑھ کے وہ بھی کوئی نئی ایکسپیڈیشن شروع کر دے. پھر وہ اسی طرح سے آگے چل کے کہتے ہیں The burden for conventional deterrence in Europe will fall increasingly on European members of NATO and the JEF. تو
اس میں ان کا کہنا چلیں اگلا پوائنٹ بھی میں ان کا پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس کو وہ خود ہی اس کو سیلف ایکسپلینیٹوری ہوگا. Taking up the burden in Europe means that we can free more US resources and ensure that our values and interests are protected in Indo-Pacific. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یورپین معاملہ ہے اس کو اگر ہم یورپین ممبرز جو ہیں نیٹو کے ہمارے پہ اس کی زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اس کو ٹیکل کریں اور اس کو ڈیل کریں اور امریکہ کو اس میں انوالو نہ کریں تاکہ وہ فری ہو اور وہ جو ہمارے ویسٹرن انٹرسٹس ہیں اس کو ویلیوز اور انٹرسٹس ہمارے جو ہیں ان کو ساؤتھ انڈو پیسیفک میں وہ ان کو پروٹیکٹ کر سکے. ونس اگین دے آر لوکنگ ایٹ اٹ دیٹ اٹس گنا کہ یہ یہاں سے بڑھے گا اور پھیلے گا اور انڈو پیسیفک چائنا اور ہمارا وہ والا ریجن بھی اس کے اندر انوالو ہو جائے گا. اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ ان نیٹو ممبر سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وی ہیو شیڈ بلڈ ٹوگیدر وی ریممبر دوز وی لیفٹ بیہائنڈ اینڈ اٹ از دس آر ایگرنیس ٹو شیڈ بلڈ ول پروٹیکٹ آر کامن ویلیوز اینڈ ایچ ادرس ٹیریٹوری دیٹ ول سی اس پریویل. وہ کہتے ہیں کہ پیچھے جو مارکوں میں جن میں ہم ساتھ رہے اور ہم نے خون بہایا اور ہمیں وہ لوگ بھی یاد ہیں جو ہم سے جدا ہو گئے اور یہی جو ہماری کمٹمنٹ ہے کہ جس کے ساتھ ہم ابھی بھی ہم ایگر ہیں کہ ہم اس طرح کے اور بھی نقصانات برداشت کر سکتے ہیں. یہی ہماری جو یہ ایک طاقت ہے کہ جو آگے جاتے ہوئے ہماری جو ویلیوز ہیں مشترکہ اور ہماری جو اپنی اپنی ٹیریٹوریز ہیں اس کی حفاظت کے لیے ہمارے کام آئے گا. اور پھر اس میں وہ آرٹیکل 5 کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر آرٹیکل 5 کو انیکٹ کرنا پڑتا ہے یعنی کہ اگر کسی بھی نیٹو کنٹری پر حملہ ہوگا تو اس کو تمام نیٹو کنٹریز پہ حملہ سمجھا جائے گا. آگے پھر انہوں نے ایک بات جو ریلیٹ کرتی ہے میرے اس آئیڈیا سے جو میں کئی دفعہ پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں. رشیا نوز in any circumstances and in any time frame they will lose if they pick up fight with NATO. تو once again اگر اس میں یہ درست ہیں اور اگر رشیا کو انوالو کر لیا جاتا ہے اور رشیا کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ میں ان سب کا مقابلہ میں نہیں کر پاؤں گا, ایک بہت بڑی میس ڈسٹرکشن جو ہے اس کا چانس جو ہے اور اس کا جو خدشہ ہے وہ آپ ذہن سے نہیں نکال سکتے. Head of NATO alliance has already revealed that allies will significantly increase the size of high readiness force to more than 300,000 personnel, up from around 40,000. تو نیٹو نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ یورپ کے اراؤنڈ جو ان کے ٹروپس پہلے کہیں 40,000 کے اراؤنڈ ہوا کرتے تھے اس کو بڑھا کے وہ 3 لاکھ کر رہے ہیں. تو حالات تو کچھ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں کہ جو یہ فورسز ہیں جو نیٹو فورس اور یورپین کنٹریز دے آر کائنڈ آف گیٹنگ ریڈی اینڈ گیئرنگ اپ فار اٹ. تو may Allah protect us all. السلام ورحمۃ اللہ.